نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ ٹی ایل پی کا ایشو میرے بھائیو، اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ 12 اپریل 2021 ہی کو جب سعد رضوی صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا تھا ایک بالکل عجیب و غریب طریقے سے، میں نے اس کی بھی مخالفت کی تھی، اس یہاں پہ رہی۔ اب یہ پھر 6 مہینے کے بعد انہوں نے اسی قسم کی دوبارہ حرکت کی ہے۔ اس حوالے سے میرا ورڈکٹ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ان 2-3 دنوں میں ہوا اور مستقبل میں ہونے جا رہا ہے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ آج 24 اکتوبر ہے 2021، 22 اکتوبر سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، جس میں ہمارے کئی سیکیورٹی اداروں کے اہلکار شہید ہوئے اور عوام الناس میں سے بھی ٹی ایل پی کے کئی جو ممبران ہیں وہ شہید ہوئے۔ اس سب میں مجرم اگر کوئی ہے نا تو وہ ہماری پریزنٹ حکومت اور ریاستی ادارے ہیں۔ یہ تو میری ورڈکٹ ہے، اور یہ اس شخص کی ورڈکٹ ہے جو ڈائریکٹ افیکٹی ہے ٹی ایل پی کا۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے اوپر جو دونوں مرڈر اٹیمپٹ ہوئے وہ ٹی ایل پی سے آرگنائز طریقے سے تو نہیں ہوئے، لیکن انہی کے موٹیویٹڈ لوگ تھے جنہوں نے دونوں دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کی۔ اس کے باوجود انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو سچائی ہے اس کے لیے آپ کھڑے ہوں۔ ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، عوام الناس کو اس طرح ٹریٹ کرے گویا کہ وہ کوئی دشمن ایجنٹ ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ذہانت کو سلام ہے، انہوں نے جب ریٹ آف دا گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے ادارے قائم کیے تو انہوں نے فوج کو الگ رکھا اور پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو الگ رکھا۔ اس کے پیچھے ان کا یہ ویژن تھا کہ جو تلوار مسلمانوں کی جانب سے کافروں کے اوپر مسلط ہے وہ تلوار مسلمانوں پہ مسلط نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تلوار تو آپ کو پتا ہے پھر کوئی لحاظ نہیں کرے گی۔ تو وہ تلوار جو کافروں کے خلاف اٹھ رہی ہے، اگر آپ اس کو مسلمانوں کے خلاف ریٹ آف دا گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے اٹھائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس لیے انہوں نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ الگ سے قائم کیا، کیونکہ جو بارڈر کے اوپر فوجی لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے دماغ، ان کے سوچنے کی صلاحیت بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور جو عوام الناس میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا پبلک انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا عمر نے پیک کے اوپر تھے سیدنا خالد ابن ولید، ان کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا کے ابو عبیدہ ابن جرح کو لگایا۔ حالانکہ صحابہ نے اس چیز کا برا مانا، لیکن پھر بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ سیدنا عمر کا ڈیسیژن ٹھیک تھا۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ میں نے تمہاری بت پرستی توڑی ہے کہ تم لوگ یہ چیما گوئیاں کر رہے ہو کہ کل کو خالد جب مر جائے گا تو مسلمانوں کی فوجوں کا کیا بنے گا۔ تو میں یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فتوحات خالد ابن ولید کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں فائنل میچ رومن امپائر کے خلاف یرموک، ابو عبیدہ ابن جرح کو لگا دیا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خالد جو ہے یہ کافروں کے ساتھ لڑنے میں تو مہارت رکھتا ہے، لیکن کل کو جب یہ اسلامک اسٹیٹ کے انڈر آ جائے گی رومن امپائر، تو وہاں پر کوئی ایسا شخص چاہیے جو ہیومن مینجمنٹ کو جانتا ہو، وہ وہاں پر گورنر ہونا چاہیے، جس کی صحبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہی ہو۔ ابو عبیدہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا تھا؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جرح۔ ہیومن مینجمنٹ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، ریاست کا کام ہوتا ہے ہیومن مینجمنٹ ود ان کنٹری۔ یہ کافروں کے ساتھ یہ حرکتیں کی جاتی ہیں۔ ٹی ایل پی سے ہماری لاکھ مخالفت، لیکن یہ کہنا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے، یہ فورن فنڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، یہ ملک دشمن ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، یہ تو وہی کچھ ہے جو کچھ آپ کے بارے میں دوسری جماعتیں کہتی ہیں، آپ وہی کارڈ ان کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط اپروچ ہے، میں بالکل اسے سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر اگر یہی تماشا انہوں نے اب لگوانا تھا، اور اب یہ قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار ہم پہ لٹکی ہوئی ہے، ہم پر یورپین یونین کا جو ہے وہ پریشر ہے، فرانس کے سفیر کو ہم باہر نکالیں گے تو ہم پر اقتصادی پابندیاں لگ جائیں گی، اس ساری جو کہانیاں ہیں جو کسی حد تک درست ہیں، یہ اس وقت آپ کو یاد نہیں ہے جب آپ ان کے ساتھ ریٹن میں معاہدہ کر رہے تھے؟ اگر یہ تماشا ہی لگوانا تھا تو اس وقت یہ سارا تماشا لگوا لیتے اور کہتے کہ ہم معاہدہ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ سارے ایشوز ہیں، کم از کم قوم تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی۔
ہم جیسے نیوٹرل لوگ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. اب تو ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیمات مجبور کر رہی ہیں کہ ہم آپ کا اس حوالے سے کوئی ساتھ نہ دیں، کیونکہ آپ نے عہد توڑا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تجھے ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. بے شک آنکھ، کان اور عقل، دل یا دماغ کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو اللہ کے فضل سے ہمارے یہ تینوں انسٹرومنٹ اچھے خاصے کام کرتے ہیں، بلکہ آپ لوگوں سے زیادہ کام کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا اس وقت ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. انہی 10 کمانڈمنٹس میں سے 7th کمانڈ جو ہے وہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو اپنے کیے ہوئے عہد کو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک قیامت والے دن عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. یہ لوگ سمجھتے ہیں عہد کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اور ریاست کا عہد یہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات المصابیح میں بھی آپ کو مل جائے گی، کہ جو شخص عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، منافق کی 4 نشانیاں ہیں. نمبر 1 بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 2 امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. نمبر 3 عہد کرے تو توڑ دے، عہد کرے تو توڑ دے. اور نمبر 4 جب جھگڑے پر آئے تو گالی گلوچ پر اتر آئے. ظاہر ہے جب کسی کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائیں تو پھر وہ گالی گلوچ کے اوپر اتر آتا ہے. تو یہ عہد کو توڑنا یہ منافق کی نشانی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری حکومتی ادارے یا اس کے جو سرکردہ ہیں منافق ہیں، لیکن عملاً انہوں نے منافقت والا کام کیا ہے. عقیدے میں تو آج کی ڈیٹ میں ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے، وہ تو وحی کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا کون سا حاکم، ہمارا کون سا بڑا جو ہے وہ اندر سے مومن ہے یا نہیں ہے. ہم تو ظاہری کلمے کا احترام کر کے سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن عملاً جو نفاق ہے وہ تو ہے. چاہے کوئی کلمہ گو بھی ہو، وہ عملاً کافر بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کے ایمان کو ہم چیلنج نہیں کریں گے. جس طرح سورہ میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھنا اور دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. بے نمازی کو ہم عملاً مشرک اور کافر سمجھتے ہیں، عقیدے میں نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے، اب یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، ہم اسے کہتے ہیں یہ عملاً کفر کر رہا ہے. یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں عملاً یہ کافر ہے، عقیدے میں مسلمان ہے، اس کو ہم چیلنج نہیں کرتے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہمارے اور منافقین کے درمیان جو عہد قائم ہے وہ نماز کے اوپر ہے. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو بے نمازی تھا اسے وہ کافر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے. دین کے معاملات کو بڑا سیریس لینے کی ضرورت ہے. یہ عہد پورا کرنا، یہ عملاً اس کو توڑ دینا، یہ تو منافقت کی علامت ہے. ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتی. اور پھر وہ مسلمان جو ہمیں آئے دن ریاست مدینہ کی باتیں کرے، وہ حکمران جو ہمیں آئے دن قادسیہ اور یرموک کے واقعات سنائے، وہ حکمران جو 2014 کے دھرنوں میں اس طرح کی تقریریں کرے کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بھی ششدر رہ جائیں کہ دین کے بارے میں اس کا ایسا نالج ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کایا کلب کر دے گا آگے. اور اب جب وہ حکومت میں آئے ہیں ان کو اپنے دھرنے یاد نہیں ہیں. پوری قوم کی اکانومی ان لوگوں نے 2014-15 کے اندر ایک ہنستے بستے ملک کو اجاڑ کے رکھ دیا، صرف یہ کہہ کے کہ جی ہمارا یہ بنیادی حق ہے. اچھا وہ حق اس وقت جو حلال تھا وہ ٹی ایل پی کے لیے اب حرام ہو گیا. نہتے لوگ ہیں یہ جو بندے مر بھی جاتے ہیں نا، یہ کوئی اسلحے کی وجہ سے نہیں مرتے. ہمیں نہیں پتا ٹی ایل پی کے جتنے بھی لوگ ہیں کیا ہم انہیں نہیں جانتے کہ کون لوگ ہیں؟ اسی ملک کے باشندے ہیں. ان بیچاروں کے ہاتھ میں ڈنڈے زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں. ہاں اگر بیچ میں آ کے کوئی لوگ ایسے گھس جائیں ان کو بدنام کرنے کے لیے اور وہ اسلحہ اٹھا لیں وہ الگ بات ہے، ورنہ بریلوی جو مکتب ہے اوور آل یہ نان وائلنٹ تھا. جو بند مکتب جو ہے وہ یوز ہوا ہمارے ریاستی اداروں اور امریکہ کے ہاتھوں افغان وار کے چکر میں، اور وہ نان اسٹیٹ ایکٹر بنے. بریلویوں میں تو کبھی کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر جماعت اس طرح کی رہی نہیں ہے. ایون یہ بھی ہیں، مجھے ان کی پالیسی سے اختلاف ہے، عقائد سے بالکل بنیادی اختلاف ہے. سب سے بڑی بات میرے پہ 2 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ان کے جو متاثر ہوئے ہوئے نوجوان ہیں انہوں نے کیا ہے.
نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب